ذمہ دار میں تمام مافیاز کو کنٹرول کرنے والی سندھ گورنمنٹ کو سمجھتا ہوں، کیونکہ سندھ گورنمنٹ نے چاہے وہ ایس بی سی اے ہو، چاہے وہ کے ڈی اے ہو، چاہے وہ کے ایم سی ہو، چاہے وہ ٹرانسپورٹیشن کا نظام ہو، چاہے وہ کوڑا اٹھانے کا نظام ہو، چاہے وہ پانی کا نظام ہو، سب ٹھیکے پر دیا ہوا ہے اور مافیاز کو دیا ہوا ہے۔ یہ شہر ہم نہیں چاہتے کہ مافیاز کے ذریعے کنٹرول کیا جائے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ شہر یہاں کے شہریوں کے ہاتھوں سے کنٹرول ہونا چاہیے۔ اس شہر پر اس شہر کے لوگوں کا کنٹرول ہونا چاہیے، باہر سے آنے والی مافیاز کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ اور انہی زیادتیوں کے خلاف ظاہر ملک کے حالات سے ہم بھی واقف ہیں، اور پاکستان سے محبت دوسروں سے زیادہ ہم کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ میرے باپ داداؤں کے بنایا ہوا وطن ہے، یہ ثروت قادری کے بزرگوں کا بنایا ہوا وطن ہے، اور ظاہر ہے کہ اپنے بزرگوں کے بنائے ہوئے وطن کو ہم نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ لیکن اس پاکستان کی جو صورتحال ہے کہ جو خیبر پختونخوا جو بہت انارکی کا شکار ہے، غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے، دہشت گردی کا شکار ہے، بلوچستان کے اندر جس طرح بولان ٹرین کا واقعہ ہوا ہے، جس طرح وہاں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، ان سارے حالات میں میں نہیں چاہتا، اور ظاہر ہے کہ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں کراچی میں کوئی ایسے حالات پیدا نہ ہونے دوں کہ جس سے ہمارے ادارے پریشان ہوں، متاثر ہوں، ان کو کوئی مزید پریشانیوں میں ہم مبتلا کرنا نہیں چاہتے، پاکستان کی گورنمنٹ کو ہم کوئی کسی جگہ انگیج کرنا نہیں چاہتے، لیکن ہم ان مافیاز کو اور مافیاز کے سرپرستوں کو پرامن طریقے سے بغیر کسی، ابھی آپ کے ہاں گملہ ٹوٹا ہے، میری تو خواہش ہے کہ 12 تاریخ کو اس طرح کوئی گملہ تک نہیں ٹوٹنا چاہیے، اتنا پیسفلی میں چاہتا ہوں کہ اس کراچی شہر کا ہر فرد، مائیں بہنیں بچیاں بزرگ نوجوان، ہر شخص اپنے گھر سے ایک سفید پرچم لے کے باہر نکلے اور صرف یہ میسج دے کہ اس شہر کے لوگ مردہ نہیں ہیں، صرف یہ میسج دے کہ یہ ایک زندہ قوم کا شہر ہے، یہاں پر لوگ غیرت مند رہتے ہیں، انہیں مردہ سمجھ کے، لاشیں سمجھ کے رونتے ہوئے جانے کا عمل بند ہونا چاہیے۔ ہم صرف پرامن میسج دینا چاہتے ہیں کہ اس شہر کے لوگوں کو انسان سمجھو، اس شہر کے لوگوں کے ساتھ جو ناانصافیاں ہیں وہ بند ہونی چاہیے۔ اس شہر کے لوگ اپنے اتحاد سے بدعنوان گورنمنٹ کو میسج دیں گے اور مافیاز کو، اور پھر حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومت کے ساتھ ساتھ مقتدر اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس شہر کے لوگوں کے دکھ کو محسوس کریں اور اس شہر کے لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھنے کی کوشش کریں، تعلیم کے میدان میں، روزگار کے میدان میں، بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے لیے جو ناانصافیاں، جو زیادتی ہو رہی ہیں، ان کو بند کروانے کی کوشش کیجیے۔ میں نے ثروت قادری صاحب سے، ان کی قیادت سے، میں جو میری بزرگوں کی روایت رہی ہے اور جس طرح ہم نے سیکھا ہے لوگوں سے کہ اگر کسی کی دہلیز پر جا کر سوال کیا جائے تو سوالی خالی ہاتھ نہیں جاتا، تو میں نے ثروت قادری صاحب کی دہلیز پر آ کر ان سے کہا ہے کہ 12 تاریخ کو آپ اور آپ کی پارٹی کے تمام لوگ، آپ کے سمپتھائزرز، آپ کے ووٹرز، آپ کے سپورٹرز، وہ سب 12 تاریخ کو کوئی سیاسی جھنڈا نہیں ہوگا، مہاجر قومی موومنٹ کا بھی سیاسی جھنڈا نہیں ہوگا، سب سفید پرچم لے کر اس کراچی سے محبت کا اظہار کر کے، اس کراچی کے لوگوں کے دکھ کو محسوس کر کے یہاں اتحاد کا مظاہرہ کرنے کے لیے جمع ہوں گے۔ میں ان کے دروازے پر آ کے ان سے درخواست اس لیے کی ہے کہ دروازے پہ آنے کے بعد سوالی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ ثروت قادری صاحب بتائیں گے اب کیا کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو قادری ہاؤس پہ آفاق بھائی کا خوش آمدید، اور یقیناً جو پیغام اندر بات تھی وہی بات یہاں پہ ہے، اور ان کی یہی سوچ نے، یقیناً میں اور آپ سب کا درد ایک ہی ہے، اور ہم زبان سے، رنگ و نسل سے بالا تر ہو کے صرف انسانیت کے لیے ہونے والے 266 ابھی تک جو اس ڈمپر اور مافیا کے نشان بن چکے ہیں، نشانیاں بن چکے ہیں، ہمارے بچے، ہماری عورتیں، ہماری بہنیں، اور یہ وہ سوچ تھی جو انہوں نے اپنے ایجنڈے میں بھی 3 چیزوں کا ذکر کیا، تعلیم کا ذکر کیا، صحت کا ذکر، بنیادی نیڈس جو انسانیت کی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس نے ہمیں اٹریکٹ کیا، اور ہم سب مل کر اس شہر کے لیے، اس شہر کے امن کے لیے، اس شہر کی بقا کے لیے، اور اپنے نوجوان نسل کی آگے مستقبل کو بچانے کے لیے
میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, اور انشاءاللہ تعالی 12 اپریل کو سفید جھنڈے کے ساتھ ہم سب مل کر نکلیں گے. تاجر ہوں, جس بھی شعبہ جات سے تعلق رکھتے ہوں, وہ مل کر انشاءاللہ تعالی ہم مضبوط کریں گے. اور جو بات کی کہ جو شہر کی بہتری کے لیے ہم سے جو ہوگا, اس سے ماضی میں بھی ہمارا یہ تھا اور آج بھی یہی ہے کہ شہر کی بہتری کے لیے جو بھی قدم بڑھائے گا, ہم اس شہر کی بہتری کے لیے اس کے ساتھ کھڑے ہو کر انشاءاللہ تعالی پارٹیسپیٹ کریں گے. اور امید کرتے ہیں کہ آج کی جو پریس کانفرنس ہے انشاءاللہ کل. اچھا, ایک چیز جو آپ کو اسائنمنٹ ایک اور ملا تھا, اور وہ 5 بجے کا تھا, لیکن آفاق بھائی کا سینٹرل کا دورہ تھا, مارکیٹوں کا دورہ تھا. آفاق بھائی تشریف لا رہے تھے تو مہمان نوازی کے خلاف تھا, لہٰذا آج کی جو پریس کانفرنس ہے 5 بجے کی, وہ آج کینسل کر کے کل اس کو انشاءاللہ تعالی اس کا کل ٹائم سیم ٹائم کل انشاءاللہ تعالی رکھیں گے. تو کیونکہ آج کل ایونٹس بھی بہت ہو رہے ہیں, کافی پریس کانفرنسیں بھی, اور ماحول بھی جو آپ کو سب کو پتہ ہے, لہٰذا آپ کو دوبارہ زحمت دینا, کل دیں گے زحمت آپ کو. بلکہ یہ پیغام ہے, یہ اسائنمنٹ ہے کہ کل 5 بجے انشاءاللہ تعالی اہم پریس کانفرنس ہوگی, اور اس کے اندر اہم اعلانات بھی ہیں, وہ انشاءاللہ کل کریں گے. اور امید آپ کا یہاں آنے کا شکریہ, آپ سب تشریف لائے اور کافی دیر آپ نے انتظار کیا, اور بالکل ہیں گرمی میں بیٹھے ہاں بالکل گرمی کے اندر آپ لوگ رہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا کہ آپ بھی شہر کی بہتری کے لیے بیٹھے اور ہم بھی اس بہتری کے لیے کھڑے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آفاق بھائی کے ساتھ مل کر اور دیگر جو بھی اس کے لیے آگے بڑھے گا, اس کے شہر کی بہتری کے لیے ہمارا قدم, ہمارا ہاتھ ہمارے لوگوں کے ساتھ ہے. اور یہ ہمارے بزرگوں کی ویسے ساتھ رہے ہیں اور کام کیا ہے, تو لہٰذا انشاءاللہ اچھا کریں گے, شہر کے لیے اچھا سوچیں گے. آفاق بھائی کہ جب بھی آپ کوئی تحریک یا کوئی کراچی کے مسئلے میں بات کرتے ہیں تو آپ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, تو کوئی ایسا تو نہیں کہ 11 تاریخ کو آپ کو پھر مہمان بنا دیا جائے, تو پھر قیادت کون کرے گا, کیا لائے عمل ہوگا آپ کا, کیوں پریشان ہوتے ہیں آپ شہر میں گھوم رہے ہیں, کراچی کا مقدمہ لڑتے ہیں آپ. ایک تو تم لوگ میری گرفتاری کی بڑی دعائیں کرتے ہو, کیا ہوگا اللہ کا لائے بھائی میں گرفتار ہو جاؤں گا تو سروت قادری صاحب ہوں گے, سروت قادری صاحب گرفتار ہو جائیں گے تو کوئی اور ہوگا, لیکن انشاءاللہ تعالی 12 تاریخ کو جو ہے وہ لوگ نکلیں گے, گرفتاری سے کچھ نہیں. شہر میں